غدار تھے اس ملک کے. اور وہ کہاں پر ایف آئی آر درج ہوئی؟ پشین میں، جہاں پر انٹرنیٹ بھی نہیں جاتا. دلال نے یہ کہا وہاں پر کہ میں نے ٹی وی پر دیکھا اور مجھے ارشد شریف اور شمیم ابراہیم غدار نظر آئے اور اس ایف آئی آر کو درج کیا گیا. دیکھیں، میں آپ مالک صاحب نے بہت اچھی بات کی. یہ حامد میر بیٹھا ہے، اس کو گولیاں لگی، میں تب بھی اس کے ساتھ تھا، آج بھی اس کے ساتھ ہوں. ہمیں اس منافقت سے نکلنا ہوگا. 8 مہینے ہو گئے ارشد شریف کی شہادت کو، ایک جلوس نہیں نکلا یار. ایک جگہ پہ ہم نے سڑک بلاک نہیں کی اور ہم کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن اس کی تحقیقات کرے. اور پاکستان میں تحقیقات کرو کس نے ایف آئی آر درج کرائی. ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ کون ہے. آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا؟ روزانہ بیگو پیچھا کرتے ہیں، کالز آتی ہیں، پرچے ہوتے ہیں. بٹ وی آر اسٹوری ٹیلرز، وی آر ناٹ دا اسٹوری. ہم اپنی کہانی نہیں بتانا چاہتے. اب ایک آخری بات کروں گا، میں زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لینا چاہتا. ارشد شریف کیوں قتل ہوا؟ کبھی اس پہ غور کیجئے گا. چودھری اعتزاز کہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ کا تصور مکمل تب ہو سکتا ہے جب آپ کو آزاد منش جج مل جائیں گے. آزاد صحافت اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ کو آزاد منش صحافی ملیں گے جو پی آر نہیں کریں گے، جن کے منہ جو ہیں وہ حکمرانوں کو دیکھ کے بند نہ ہو جائیں گے. یہ ارشد شریف اس ملک پر جو ایک قبضہ ہے، جو ایک تسلط ہے، جو نظر نہیں آتے لیکن ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی نہ لو، وہ اس کے خلاف کھڑا ہوا. انہوں نے اس کو اس لیے مارا، وہ کوئی کسی انڈیویجول کا ایشو نہیں تھا. اس لیے اس کو مارا کہ وہ اس کی سوچ کو مارنا چاہتے تھے. اس کی سوچ آزادی کی سوچ تھی، حقیقی آزادی کی سوچ. ہم کل بھی اس کے سوچ کے ساتھ تھے. اور میرے دوستوں، مالک نے بالکل ٹھیک کہا کہ سب نے چلے جانا اور سب کی تصویریں جو ہیں وہ دیواروں پہ لگ جانی ہیں. ہم بھی اپنی زندگی بہت گزار چکے ہیں، پتہ نہیں کون سا دن آخری ہے. کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے جالے ہیں، کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کبھی ایجنسیوں کے جالے ہیں، کچھ کہتے تھے کہ یہ اس کے ساتھ ہیں. میں صرف آخر میں یہ بات کروں کہ ہم وہ جو خواب دیکھا قائد اعظم نے حقیقی زندگی کا، حقیقی آزادی کا. جب میں امریکہ میں تھا تو میں جب گزرتا تھا وہاں پہ کانگریس جانے کے لیے، تو وہ جو سڑک ہے سپریم کورٹ امریکہ کی اس کے سامنے ہوتی تھی اور میں اس کی طرف دیکھتا تھا اور میں آپ کو اپنے دل سے بتا رہا ہوں، میں سوچتا تھا، میں دعا کرتا تھا کہ اللہ کبھی ہماری سپریم کورٹ کو اتنی طاقت دے دے کہ وہ اس طرح فیصلے کرے. یہاں پر جو انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کے اوپر کوئی بولے. لیکن اب میں سوچتا ہوں جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے، جن کو دن رات گالیاں پڑتی ہیں، وہ مجھے اور آپ کو کیا عزت دیں گے؟ وہ میرے اور آپ کی کیا پروٹیکشن کر سکتے ہیں؟ کون پروٹیکشن کر سکتا ہے؟ آپ اور میں. اختلاف ختم کریں، منافقت ختم کریں اور آج عہد کریں کہ جس نے ارشد شریف کو قتل کیا، اس کی سوچ کو قتل کرنے کی کوشش کی، سب سے پہلا ہمارا قدم ہونا چاہیے اس کی ماں جن کو ایف آئی آر میں نومینیٹ کرنا چاہتی ہے، وہ ایف آئی آر تو درج کرا لو. وزیر اعظم کو یہ کہو کہ ایف آئی آر درج کرو، ان لوگوں کا شامل تفتیش کرو. نہیں چاہیے ہمیں یونائٹڈ نیشن. ہمیں یونائٹڈ نیشن بھی کیا ہے؟ وہ بھی ایک پتہ نہیں کس کا سٹوج ہے. ہماری طاقت ہم خود ہیں، ہمارا اتحاد ہے اور ہمارا سچ ہے. اگر آپ ایف آئی آر درج کرا دیں ان لوگوں کو جن کو نومینیٹ ارشد شریف کی ماں نے کیا ہے، تو آپ ارشد شریف کے قاتلوں کو بھی پکڑیں گے اور آپ حقیقی آزادی کی طرف بھی آگے نکلیں گے. صرف بٹ صاحب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ورلڈ پریس فریڈم ڈے. ایک سیمینار میں اگر کچھ لوگ کسی بات پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے سن لیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو کیوں بلایا، آپ نے اس کو کیوں بلایا، آپ اسے کہیں ٹھیک ہے آپ نے احتجاج کر لیا اس فورم میں، ہم آپ کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. لیکن اگر آپ کسی کو ہال سے باہر نکالیں گے، اس کو بولنے نہیں دیں گے، تو یہ جو پریس فریڈم ڈے ہے اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے. یہ تو میں یہ جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے یہ میں کہنا چاہتا تھا. دوسرا، ارشد شریف، آج ہمارا موضوع ارشد شریف ہے اور میں اپنے آپ کو دل کی بات بتاتا ہوں. میں جاوید لطیف صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، لیکن ارشد شریف کی شہادت کے موقع پر
مجھے انہیں اسٹیج پر دیکھ کے بالکل آپ بلا سکتے ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، پی ایف یو جے کا فنکشن ہے، میرے دل کو بھی ایک تھوڑا سا دھکا لگا، اس لیے کہ میں عرشد شریف کے ساتھ تھا، عمران ریاض کے ساتھ تھا۔ 18 ایف آئی آرز عرشد شریف کے خلاف تھی، 11 ایف آئی آرز جن کا پتہ چل سکا وہ میرے خلاف تھی، 4 ایف آئی آرز ایسی تھی جس میں میں اور عرشد شریف شریک ملزم تھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ چلو نا یار، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ جیلوں میں جا کے زندہ ہے صحافی، زندہ ہے صحافی۔ انقلاب آئے گا، ارشد تیرے خون سے 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 انقلاب آئے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی، مجھے دینا پڑے گی آزادی، مجھے دینا پڑے گی آزادی، نابیک بنیں گے آزادی، نابیک بنیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی، تجھے دینا پڑے گی آزادی، تجھے دینا پڑے گی آزادی، نابیک بنیں گے آزادی، نابیک بنیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، ذرا پیار سے بولو آزادی، ذرا پیار سے بولو آزادی، ذرا دھیرے بولو آزادی، ذرا دھیرے بولو آزادی، للکار کے بولو آزادی، للکار کے بولو آزادی، للکار کے بولو آزادی، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی، تجھے دینا پڑے گی آزادی، تجھے دینا پڑے گی آرام سے نہیں چلے گی نہیں چلے گی۔ بھی حق نہ لکھیں، پرائم منسٹر کو یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ اپنے اٹارنی جنرل کو یہ حکم دے دے کہ جا کے آپ سپریم کورٹ کے سامنے یہ استدعا کریں پٹیشن کی شکل میں کہ ہم یہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ہم اس بات میں بالکل راضی ہیں کہ یو این کو اس کے اوپر انگیج کیا جائے، اور جب یو این کو انگیج کرنے کا حوالے سے سپریم کورٹ کی اگر کوئی اس کے اوپر آرڈر آ جاتا ہے، کوئی ججمنٹ آ جاتی ہے تو میرے خیال میں اسے بات آگے بڑھے گی، اس میں پی ایف یو جے کی بھی نمائندگی